گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دارالفتہ اہل سنت میں حاضر ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل بہت اہم گفتگو ہوگی۔ اگر آپ آخر تک شامل رہیں گے تو علم دین کا خزانہ آپ کے ہاتھ آئے گا۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت رسالہ مسواک شریف کے فضائل سے، کیونکہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ماہ مسواک منایا جا رہا ہے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے کہ جس نے مجھ پر روز جمعہ 200 بار درود پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ اس کے 200 سال کے گناہ معاف کر دے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ کے ایس ایم ایس جو ہمیں موصول ہوتے ہیں تو بعض اوقات ان کو ہم سوال کی شکل دے کر مفتی صاحب سے اس پر سوال عرض کرتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل پہلا جو ایس ایم ایس موصول ہوا تھا وہی سوال میں عرض کر رہا ہوں۔ حضور یہ ارشاد فرمائیں کہ ایس ایم ایس موصول ہوا کہ میں ایک دکاندار ہوں، ادھار لینے والے کسٹمر کو مہینے کے آخر میں ہم بل دیتے ہیں اور بل زیادہ چارج کرتے ہیں، تو اس حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاید ان کے ذہن میں وہی والی بات ہوگی کہ جب ہم اپنی کوئی چیز ادھار بیچتے ہیں تو قیمت اس کی زیادہ کر سکتے ہیں۔ دیکھیے وہ والی صورت جو ہے وہ الگ صورت ہوتی ہے کہ ایک شخص دکاندار سے کوئی چیز لینے کے لیے جاتا ہے اور اس سے یہ کہتا ہے کہ میں 2 ماہ میں 3 ماہ میں یا 1 سال میں آپ کو رقم ادا کروں گا۔ اب جو دکاندار ہے اس کو معلوم ہے کہ میری رقم اتنے عرصے کے لیے رک جائے گی، تو اب وہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی چیز مہنگی بیچے، تو اس کی اس کو اجازت ہوتی ہے۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، میں اپنی یہ چیز ویسے مارکیٹ ویلیو جو ہے وہ 100 روپے کی ہے، میں آپ کو 105 یا 110 کی بیچ رہا ہوں، یہاں تک تو درست ہوتا ہے۔ مگر یہ جو ان کا سلسلہ ہے، اب ادھار سودا جو ان کا سوال ہے اس سے یہی ظاہر ہو رہا ہے کہ ادھار سودا یہی ہوتا ہے کہ دکان ہے، دکاندار کے پاس ایک شخص جاتا ہے، پورے مہینہ میں وہ سودے کی خریداری کرتا رہتا ہے۔ اب اس کا 5000 روپے کا بل بنا، جب یہ پیسے دینے کے لیے گیا تو اس نے کہا کہ آپ کا 5500 روپے کا بل بنا ہے، تو یہ ناجائز و حرام ہوگا، اس کی قطعی طور پر اجازت نہیں ہوگی۔ یعنی اس کے اندر اس کے حرام ہونے کی وجہ سود بنے گی؟ حرام ہونے کی وجہ یہی ہے اصل میں یہ اپنے طور پر صحیح، ایک تو یہاں 2-3 صورتیں یہاں بن جائیں گی۔ ایک تو یہ ہے کہ سامنے والے کو سیدھا سیدھا دھوکہ ہوگا، ٹھیک ہے، یہ اس کے سامنے بیان نہیں کرے گا کہ آپ کا 5000 روپے کا بل بنا تھا، میں نے 500 روپے اس میں مزید لگا دیے، یہ اس کو بیان نہیں کرے گا، اور بیان کرنے کی بظاہر کوئی صورت بن بھی نہیں سکتی۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ اس سے کہہ دے کہ سارا مہینہ جو سودا آپ لیں گے، اگر 5000 روپے کا بنا تو میں آپ سے 5500 روپے لوں گا، 6000 کا بنا تو میں آپ سے 6500 روپے لوں گا، یہ بھی غلط طریقہ کار ہوگا۔ تو اس میں اولاً تو یہ ہوگا کہ سامنے والے کے ساتھ دھوکہ دہی ہوگی، کیونکہ یہ اس کو بیان نہیں کر سکے گا۔ ہاں اگر ایسی صورت ہوئی کہ روزانہ کی بنیاد پر وہ شخص سودا لے کر جاتا ہے اور اس نے سامنے والا اس کا مقروض ہوتا رہا، مہینے کے اینڈ تک وہ 5000 روپے کا مقروض ہو گیا، اب اس نے پیسے اس کو لیٹ دیے ہیں، اس وجہ سے یہ 500 روپے مزید اوپر لگا رہا ہے، تو یوں یہ سود کی صورت بن جائے گی، اور سامنے والے کے ساتھ دھوکہ تو ہر صورت میں رہے گا۔ ٹھیک ہے۔ اسی طرح دوسرا جو ایس ایم ایس ہمیں موصول ہوا تھا کہ اگر عورت حاملہ ہو اور اس کے پیٹ میں بچہ ہو، یعنی بچہ ہے ظاہر ہے، لیکن عورت کا انتقال ہو گیا، بچہ زندہ ہے، تو اب کیا کریں گے؟ بچے کو نکالیں گے یا عورت کو دفنا دیں گے؟ ہاں، امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک یہی مسئلہ ہے کہ اگر معلوم ہے کہ بچہ زندہ ہے تو پیٹ چاک کر کے بچے کو نکال لیا جائے گا اور پھر عورت کو دفن کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر کوئی غسل کر رہا ہے اور دوران غسل اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے
تو کیا اب غسل بھی دوبارہ سے کرے گا یا کنٹینیو کرے اس کو؟ ہاں یہ دیکھیں، یہ ایک عوام میں غلط مسئلہ مشہور ہے کہ اگر کوئی شخص کسی پہ غسل لازم ہوا، اب اس نے غسل کیا، غسل کے جو فرائض ہیں وہ اس نے ادا کر لیے، اب جسم کے اوپر پانی بہا رہا تھا، جسم کے کچھ اعضاء ابھی باقی تھے پانی بہانے والے، اب اس کا وضو ٹوٹ گیا تو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جو پہلے ہم نے غسل کیا تھا وہ بھی کل عدم ہو گیا، یعنی وہ بھی ختم ہو گیا، اب دوبارہ سے ہمیں غسل کرنا پڑے گا۔ ایسی کوئی بات نہیں، غسل کیا ہے، غسل کرتے کرتے بالفرض مثال کے طور پر اس کے جسم کا فقط ایک ہی حصہ ابھی باقی رہ گیا تھا دھونے والا، اس نے پاؤں نہیں دھوئے تھے، باقی سارا اس نے غسل کر لیا تھا، اب اگر کوئی ایسی چیز پائی جاتی ہے جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے تو اب جو پہلے یہ اعضاء دھو چکا تھا، جیسے اب اس نے بعد میں پاؤں بھی دھو لیے، اب یہ چاہے کہ میں نماز پڑھ لوں تو اب یہ نماز نہیں پڑھ سکتا کیونکہ اس کا وضو نہ ہوا۔ جبکہ عام طور پر اگر کوئی شخص غسل کرتا ہے، جو فرض غسل اس کے اوپر لازم ہوتا ہے وہ کرتا ہے، یا ویسے ہی نہاتا ہے اور اس کے اعضاء وضو دھل جاتے ہیں اور اس دوران وضو توڑنے والی کوئی بات بھی نہیں پائی جاتی، تو اس غسل کرنے کے بعد وہ نماز بھی پڑھ سکتا ہے، مسجد میں بھی جا سکتا ہے، قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت بھی کر سکتا ہے۔ اچھا، اسی سے میرے ذہن میں ایک سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ اب کسی پر غسل کرنا لازم ہے، فرض ہے کہ وہ غسل کرے، وہ ناپاک تھا، تو اب ظاہر اس کی ایک ترتیب ہے، وہ کلی کرے گا، ناک میں پانی چڑھائے گا، پھر سارے جسم پر پانی بہائے گا۔ اگر اس نے الٹ کر لیا، مثلا سارے جسم پانی بہایا اور آخر میں اگر وہ اس کے ذہن میں یہ بات ہو کہ یار یہ تو کام مجھے پہلے کرنا تھا، تو کیا اب دوبارہ سے ترتیب سے وہ غسل شروع کرے گا یا آخر میں وہ 2 فرض ادا کر لے تو اس کا غسل ہو جائے گا؟ ہاں، آخر میں 2 فرض ادا کر لے تو اس کا غسل ہو جائے گا، یعنی اس میں بھی یوں نہیں ہے کہ اگر ترتیب الٹ ہو گئی کہ اس نے پہلے بھول کر ذہن میں نہیں رہا، اب نہا لیا اچھی طرح سے، پورے جسم پہ پانی بہا لیا، اور جو کلی کرنا جو ضروری تھا، منہ کے ہر گوشے تک پانی پہنچانا ضروری تھا، وہ اس نے نہیں پہنچایا، ناک کی نرم ہڈی تک پانی نہیں پہنچایا، تو اب دوبارہ سے اس کو مکمل نہانا ضروری نہیں ہے۔ جو 2 فرض باقیہ بچ گئے ہیں، باقی بچ گئے ہیں، اب ان کو پورا کر لیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، بہت اہم گفتگو ہو رہی ہے، انشاءاللہ مزید ہم سوالات کریں گے۔ آئیے آپ کی کالز کو ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ حضور، میرا سوال یہ ہے کہ ہم 3 بھائی ہیں، ایک ہی گھر میں رہتے ہیں اور گھر کا جو نظام ہے وہ والدہ چلاتی ہیں، سب نے اپنی اپنی جو سیلری ہے نا وہ والدہ کو دینی ہے، سارا نظام والدہ نے سنبھالنا ہے۔ اب اس میں سے اگر کوئی بھائی کسی ناجائز طریقے سے بالفرض یعنی کہ حرام طریقے سے اگر کما کر لاتا ہے تو اس میں کیا معاملہ کیا جائے؟ بھائی مطلب کہ گھر چھوڑ دیا جائے، علیحدگی اختیار کر لی جائے، یا پھر سارا ہولڈ والدہ کو ہی دے دیا جائے؟ جزاک اللہ خیر۔ آمین۔ جی اگلی کال۔ میرا نام محمد افضل ہے، مسکت سے میں بول رہا ہوں۔ جو فجر کی نماز ہے قضا ہو سکتی ہے کوئی 10 دن 15 دن؟ اچھا، پہلی جو کال تھی یہ کہ 3 بھائی ہیں، اور ظاہر عموماً ایسا ہوتا ہے گھروں کے اندر کہ گھر کے سارے افراد کماتے ہیں، والد کو یا والدہ کے ہاتھ میں وہ دے دیتے ہیں اور پھر وہ گھر کا خرچہ اس طرح چلتا ہے۔ اچھا، اب یہ کنفرم بھی ہے یا نہیں وہ الگ بات ہے، اگر کسی ایک کی اگر کمائی اس میں ناجائز ہو تو اب باقیوں کو پتہ چل گیا تو وہ کیا کرے اس میں؟ دیکھیے، اولاً تو انہوں نے بیان نہیں کیا کہ کون سی ناجائز کمائی ہے، اپنے طور پر ہی اس کو ناجائز سمجھ رہے ہیں، یا وہ واقعتاً حقیقت میں بھی ناجائز ہے۔ بقیہ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ سب بھائی رقم جمع کرتے ہیں اور والدہ کو دے دیتے ہیں لا کر، اور والدہ ہی اخراجات وغیرہ جو بھی ہیں وہ مکمل کرتی ہیں، تو اولاً تو یہی ہونا چاہیے کہ تمام بھائی اپنی والدہ کے ساتھ بیٹھیں اور والدہ سے عرض کریں کہ اس بھائی کو سمجھائیں تاکہ یہ اس طرح کے معاملات نہ کرے۔ اگر بالفرض والدہ سے بھی کہا، وہ بھی اس بات کو نہیں سمجھ رہی اور گھر کا نظام خراب ہونے کا اندیشہ ہے، دوسری بات والدہ سے یہ بھی عرض کی جا سکتی ہے کہ چلیں ٹھیک ہے، اگر یہ ایسا نہیں کرتا تو ٹھیک ہے، ہم اپنا کھانا پکانا جو ہے وہ الگ کر لیتے ہیں، یہ اپنا کھانا پکانا الگ کر لے، یعنی جس حد تک ممکن ہے بچنا ضروری ہے کہ ایک شخص ناجائز رقم لا رہا ہے، وہ والدہ کو دے رہا ہے، اب وہ جو کھانا پکانا ہے، جو کچھ بھی گھر کے انتظامات ہیں وہ سارے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، تو اولاً تو اس بھائی کو سمجھانے کی کوشش کی جائے، والدہ کی بارگاہ میں عرض کی جائے کہ بھائی کو سمجھایا جائے۔ اگر کوئی ایسی صورت نہیں بن رہی تو کوشش کریں کہ اپنے سارے معاملات جو ہے یہ الگ الگ کر لیں۔ اگر بالفرض یہ بھی نہیں ہو پا رہا، فتنہ فساد کا اندیشہ ہے، والدہ سخت ناراض ہو جائیں گی، اس طرح کا فتنہ فساد کا اندیشہ ہے، تو یہ بات ذہن میں رہے کہ اب وہ رقم لا کر والدہ کو دے دیتا ہے، اب اگر اس سے کوئی چیز خریدی جاتی ہے، خرید کر وہ پکائی جاتی ہے، کھائی جاتی ہے، تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ انہوں نے حرام کھایا ہے، یہ ایک شرعی اصول ہے۔ اب یہ نہیں کہا جائے گا کہ انہوں نے حرام کھایا ہے،
बहरहाल इन पे ये लाजिम होगा कि हत्तल इम्कान अपनी मकदूर भर कोशिश करते ही रहेंगे, वालदा से अर्ज़ करते रहें, भाई से कहते रहें, वालिद साहब की बारगाह में अर्ज़ करते रहें, और अगर ऐसा मुमकिन है कि ये अलग अलग हो जाएं तो ऐसा कर लें ताकि वो जो हराम माल लेकर आ रहा है वो इनके माल के अंदर मिक्स ना हो। सही। अच्छा, इसी तरह इरशाद फरमाएं कि नमाज फजर अगर कज़ा हो जाती है तो क्या इसको डिले कर सकते हैं 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन? देखिए, जितनी जल्दी मुमकिन हो सके नमाज, अगर कोई भी नमाज छूट गई है तो जितनी जल्दी मुमकिन हो सके उसको अदा कर लेना ज़रूरी है। सही। डिले किया है, डिले करके भी नमाज की अदायगी करेंगे तो वो नमाज तो हो जाएगी जो कज़ा की थी, ठीक है। मगर जितनी जल्दी मुमकिन हो सके उस नमाज को पढ़ लेना चाहिए। ठीक है जी, मज़ीद कोर्स दीजिए। जी, मैं एक मजदूर हूँ, प्लम्बर का काम करता हूँ, और मैं किसी के घर काम करना, मजदूरी मिल रही है मुझे, वो उसका जरिया आमदन बिल्कुल हराम कमाई का है, उसके यहाँ मजदूरी करनी जायज़ है या नहीं जायज़? जी, क्या फरमाएंगे जिसका काम हराम का हो? इन्होंने भी वजाहत नहीं की मुकम्मल तौर पर कि क्या काम करता है वो, जिसकी वजह से इन्होंने कहा कि उसका काम हराम है। मैं मिसाल दे देता हूँ, जैसे मिसाल के तौर पर लोगों को रकम देता है और सूद लेता है, सही, या लोगों से रिश्वत वगैरह वसूल करता है, या जुआ खेलता है और जुए के पैसे अपने इस्तेमाल में लेकर आता है। ठीक। अब अगर ये काम करते हैं, इनके काम करने की वो मजदूरी इनको देता है, इनको मालूम है कि ये जो नोट, जो 1000 रुपये का नोट इसको दे रहा है, ये सूद की रकम ही है, ये सूद इसने वसूल किया है और वही नोट इनको दे रहा है, या जुआ खेला है वही नोट हैं वही इसको दे रहा है, या रिश्वत ली है वही नोट हैं वही इसको दे रहा है, तो ऐसी सूरत में तो इसको मालूम है तो इसके लिए लेना भी जायज़ नहीं। ठीक। मगर हमारे यहाँ उमूमी तौर पर ऐसा होता नहीं है। अव्वल तो इन्होंने बताया नहीं कि उसका काम क्या है उस शख्स का, बाकी किसी भी तरह का काम हो। अब ये प्लम्बरी का काम करते हैं, उसके घर का इन्होंने काम किया, काम करने के बाद 1000 रुपये इनकी मजदूरी बनी, उसने दे दी, तो अब इनको मालूम नहीं है कि ये रकम इसके पास कहाँ से आई है, कौन सी रकम है, तो ऐसी सूरत में ये रकम लेना इनके लिए जायज़ है। ठीक है। मोहम्मद आसिफ साहब है कोई, कहते हैं कि मेरी बेटी 2 साल है मगर कमज़ोर है और अभी वो फीड करना नहीं छोड़ रही, तो क्या अभी भी उसको फीड करवा सकते हैं, दूध वगैरह पिला सकती है माँ? 2 साल की उम्र हो चुकी है तो अब उसको फीड नहीं करवाया जा सकता। वालिदा 2 साल की उम्र के बाद दूध नहीं पिला सकती। ठीक है। अब चाहे बेटी है चाहे बेटा है, अमूमी तौर पे लोगों में ये बात भी मारूफ होती है कि बेटे को 2.5 साल की उम्र तक पिला सकते हैं, जबकि बेटी को 2 साल की उम्र तक पिला सकते हैं। शरई तौर पर ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है। जो दूध पिलाने की मुद्दत है दोनों की 2 साल तक ही है, बेटा हो या बेटी हो, उसके बाद दूध पिलाना हराम है, शरई तौर पर इसकी इजाज़त नहीं है। ठीक है जी, मज़ीद कॉल्स दीजिए। जी, बशरत अली अदाई बात कर रहा हूँ चिश्तिया शरीफ से। सर, मेरा ये था कि जो आर्टिफिशियल दांत लगवाए जाते हैं और दाढ़ें और दांत और एक क्राउन होता है दांत के ऊपर जो फिक्स हो जाता है, उसके बारे में जब वुज़ू और गुस्ल के क्या अहकामात होंगे, और दूसरा खासकर ये कि जब बंदा फौत होता है तो उस वक्त वो दांत, मसनूई दांत, दाढ़ें और जो क्राउन होता है दांत के ऊपर वो तो फिक्स होता है, वो निकाला जाएगा या छोड़ा जा सकता है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, अगली कॉल। हमारा सवाल ये है जी, एक मतलब हमारी सिस्टर है, वो दूसरे घर शादीशुदा है, उसका खामन फौत हो जाता है, वो अपने ससुराल में है, वो दूसरी जगह शादी कर सकती है? इंशाल्लाह अर्ज़ करते हैं। जी, अगली कॉल। मोहम्मद जुनेद अत्तारी ढेर की गुलाबशाह से अर्ज कर रहा हूँ। मेरा दारुल इफ्ता अहले सुन्नत में सवाल ये है कि लोग कहते हैं कि जिससे तावीज लिया जाए वो तकवा और परहेजगारी का होना जरूरी है, लेकिन हमें कैसा पता चले कि जिससे हम तावीज ले रहे हैं कि वो तकवा और परहेजगारी में बाहर है? ठीक है। आर्टिफिशियल दांत जो लगवाए जाते हैं, एक तो दांत बाज़ औक़ात कवर भी लगता है, एक तो ये कि वुज़ू और गुस्ल किस तरह होगा, और फिर ये शख्स जिसने दांत लगवाया उसका इंतकाल हो जाता है तो क्या इसको निकालेंगे आप? देखिए, वुज़ू गुस्ल तो हो जाएगा, सही है, क्योंकि ये जो दांत बिल्कुल फिक्स करके लग जाते हैं, अब इनको निकालना मुमकिन नहीं होता। सही। ये फिक्स हो जाते हैं, अब निकालना मुमकिन नहीं होता। इसी तरह जो ऊपर कवर वगैरह चढ़ाए जाते हैं, दांतों की फीलिंग होती है, अब इनको निकालना मुश्किल होता है। सही। तो वुज़ू में तो वैसे ही मुंह के अंदर का हिस्सा कोई धोना ज़रूरी नहीं है, बाकी गुस्ल के अंदर फ़र्ज़ है इस तरह से कुल्ली की जाए कि मुंह के हर गोशे तक पानी पहुंच जाए, तो इसको निकालना ज़रूरी नहीं है। ऐसे भी अगर चाहे बाज़ जगह ऐसी होंगी जहाँ पे पानी नहीं पहुँचेगा, तो ऐसे भी गुस्ल हो जाएगा। ठीक है। शरई तौर पर कोई मसला नहीं है। बाकी अगर किसी शख्स का इंतकाल हो जाता है
تو اب بعض تو ایسے دانت ہوتے ہیں جیسے مکمل ایک جبڑا ہوتا ہے وہ لگا دیا جاتا ہے، ہاں بتیسی ہوتی ہے، وہ آرام سے نکالی جا سکتی ہے، اگر آرام سے نکالنا ممکن ہے تو نکال لیا جائے، ورنہ میت کو اذیت دینے کی اجازت نہیں۔ ٹھیک ہے، ایسی دفنا دیں گے، ایسے دفنا دیں گے۔ ٹھیک۔ اچھا، یہ دوسری جو کال تھی یہ فرما رہے ہیں کہ ان کی جو بہن ہے سسٹر، ان کی شادی ہو چکی ہے، سسرال میں رہتی ہے، لیکن شوہر کا انتقال ہو گیا، تو وہ دوسری شادی کر سکتی ہیں؟ ہاں، یہ ویسے تو ایک نارمل سا ہی مسئلہ انہوں نے بیان کیا ہے، اب شاید یہ پوچھنا کچھ اور چاہ رہے ہوں، کوئی بات ان کے ذہن میں ہو، جیسے وہ سسرال میں ہی ہے، وہیں پر ان کے شوہر کا جیسے انتقال ہو گیا، عدت ان کو وہیں پہ پوری کرنی تھی، عدت بھی انہوں نے مکمل کر لی ہے، اب جب عدت مکمل ہو چکی ہے تو اب ان کو نکاح کرنے کی اجازت ہے، کر سکتی ہیں۔ ٹھیک۔ تعویذ کے حوالے سے یہ ہے کہ جس سے تعویذ لیا جائے وہ تقوی اور پرہیزگاری کا ہو، تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ صاحب تقوی ہیں؟ اصل میں ہمارے ہاں عمومی طور پر جو بالکل ہی عوام الناس ہیں ان میں جو صاحب تقوی کی جو دلیلیں وہ دیکھتے ہیں کہ یہ صاحب تقوی جو ہے وہ کس طرح سے ہوگا، تو وہ عمومی طور پر یہی دیکھتے ہیں کہ اس نے دونوں ہاتھوں کی 10 انگلیوں میں 20 انگوٹھیاں پہنی ہوئی ہوں، اور لمبے لمبے اس نے بال رکھے ہوئے ہوں، اور نماز روزے کا اس کو پتہ نہ ہو، کسی درخت کے نیچے بیٹھا ہوا بس اللہ کر رہا ہو۔ تو ہمارے یہاں لوگ عمومی طور پر بہت بڑی تعداد لوگوں کی ایسی ہے کہ ایسے لوگوں کے پاس چلے جاتے ہیں جن کے متعلق جو ظاہری طور پر باتیں ہیں ان کے متعلق بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ نماز نہیں پڑھتا ہے، انگوٹھی مرد کو صرف ایک پہننے کی اجازت ہے، وہ بھی چاندی کی ہو، وہ بھی 4.5 ماشے سے کم ہو، ساری معلومات ہوتی ہیں، اس کے باوجود آنکھیں بند کر کے ایسے لوگوں کے پاس چلے جاتے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم کسی کے پاس تعویذ لینے کے لیے جاتے ہیں تو ظاہر ہے ہماری جہاں تک صلاحیت ہے وہ یہی ہے کہ ہم اپنی آنکھوں سے جو چیز دیکھ رہے ہیں اسی کو مد نظر رکھیں گے۔ ہم کسی شخص کے پاس تعویذ لینے کے لیے جاتے ہیں، ہمیں پتہ ہے یہ معروف ہے، نیک ہے، 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، اور دیگر جو نیک اعمال ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو طریقہ ہے اس طریقے کے اوپر چلتا بھی ہے، تو ظاہری طور پر جو چیز ہمیں نظر آ رہی ہے اس کو ہم دیکھیں گے، اب ہم اس سے تعویذ لینا چاہیں تو تعویذ لے سکتے ہیں، شرعی طور پر اس کی اجازت ہے۔ مگر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ظاہری طور پر جن چیزوں کو، باطن کو تو دیکھا ہی نہیں جا سکتا، ظاہری طور پر جن چیزوں کو دیکھنا چاہیے ہمارے ہاں ان چیزوں کو بھی نہیں دیکھا جاتا، یہی وجہ ہے پھر طرح طرح کے مسائل پیدا ہوتے ہیں، اور اس طرح کے لوگ دین اسلام کو بدنام بھی کرتے ہیں۔ تو جس بھی شخص کو تعویذ چاہیے یا کوئی دم کروانا ہے، کسی بھی طرح کا مسئلہ ہے، اس کو چاہیے کہ ایسے ہی شخص کے پاس جائے، کم از کم جس کا ظاہری لبادہ جو ہے، ظاہری طور پہ اس کو معلوم ہے کہ یہ 5 وقت کی نماز پڑھنے والا ہے، نیک متقی پرہیزگار ہے جو دیکھنے میں نظر آ رہا ہے، تو ایسے ہی شخص کے پاس جانا چاہیے۔ ٹھیک، مزید کالز کو ہم شامل کریں گے۔ حضور میرا سوال ہے مفتی صاحب سے کہ اگر کسی کی بہن یا اس طرح کسی کا انتقال ہو جائے اور نماز جنازہ میں نہ پہنچ سکے تو کیا اس کو دفنا دیا گیا، تو کیا دفن ہونے کے بعد اس کی قبر پر نماز جنازہ پڑھا جا سکتا ہے؟ 2-3 افراد ہیں۔ جی اگلی کال۔ مسئلہ اس طرح ہے کہ میرے 2 دوست جا رہے ہوتے ہیں اور راستے میں ان کو کچھ پیسے ملتے ہیں، تو ان میں سے ایک دوست اٹھا لیتا ہے، دوسرا کہتا ہے کہ یہ پیسے میرے گرے ہیں، حالانکہ اس کے نہیں گرے ہوتے، وہ ان کو راستے میں مل جاتے ہیں۔ کیا وہ پیسے جو دوسرے نے کہا کہ میرے گرے ہیں اس کے ہو جائیں گے یا جس کو ملے ہیں اس کے ہو جائیں گے؟ آپ کی بڑی مہربانی، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی کی بہن کا انتقال ہو گیا، یہ پہنچ نہیں سکے، تو کیا اب قبر پر نماز پڑھ سکتے ہیں جا کے؟ یہ دیکھیے، قبر پر نماز جنازہ پڑھنے کی اجازت اس وقت ہوتی ہے کہ جب نماز جنازہ پڑھنے کے بغیر ہی دفنا دیا گیا۔ ٹھیک، اب نماز جنازہ نہیں پڑھا، ویسے ہی دفنا دیا گیا، تو اب جب تک اس بات کا گمان غالب ہو کہ میت سلامت ہوگی اس وقت تک پڑھی جا سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم پہنچ نہیں سکے، یہ پہنچ نہیں سکے، ظاہر ہے جو دیگر دوسرے بھائی ہیں یا والد ہے جو میت کا ولی ہوتا ہے، جب میت کے ولی نے نماز جنازہ ادا کر لی ہے تو اب قبر پہ جا کے نماز جنازہ ادا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں، یہ اب وہاں پر جائیں اور جا کر فاتحہ خوانی جو بھی کرنی ہے، دعا کرنی ہے وہ کر لیں، نماز جنازہ نہیں پڑھ سکیں۔ ٹھیک، تو دوست ہیں آپس میں کہیں سے گزر رہے ہیں اور ایک کو اس میں سے پیسے ملے، دوسرے نے کہا یہ میرے تھے، کیا کر رہے ہیں؟ ہاں، یہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ حالانکہ اس کے نہیں تھے،
وہ ایسا بھی نہیں ہے جو ساتھ چل رہا ہے اس کی رقم بھی گر ہی سکتی ہے، ایسی بات نہیں ہے کہ اس کے پیسے نہیں گر سکتے. اگر واقعتاً یہ سمجھتے ہیں کہ انہی کے پیسے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں بھائی میرے ہی گرے تھے، اب ساتھ چل رہے ہیں تو ساتھ چلتے چلتے بھی پیسے گر سکتے ہیں. اگر اسی کے گرے ہیں ٹھیک ہے، وہ کہہ رہا ہے میرے ہیں تو اس کو دے دیے جائیں، اس میں شرعی طور پہ کوئی حرج نہیں ہے. ہاں اگر واقعتاً اس کے نہیں ہیں تو ایسی صورت میں جو رقم جہاں سے ان کو ملی ہے تو وہاں پر اس کی تشہیر وغیرہ کریں گے کہ ہمیں رقم ملی ہے. اگر کوئی لینے کے لیے آ جائے تو پھر یہ رقم اس کے حوالے کر دیں گے. ٹھیک ہے. اچھا SMS کے حوالے سے یہ تھا کہ کیا پوتے کا دادا کی جائیداد میں حصہ ہوگا جبکہ بیٹے موجود ہیں؟ ہاں جی، بعض اوقات اس طرح سے ہوتا ہے کہ کسی شخص کے 4 بیٹے ہیں. صحیح. ایک بیٹا شادی شدہ ہے، اس کے بچے بھی ہیں، اس کا بیٹا بھی موجود ہے، اس کی زوجہ بھی موجود ہے، بیٹیاں وغیرہ بھی ہیں. اب والد سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا. صحیح. اپنے والد سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا. اب جب اس کا انتقال ہوا کچھ عرصے کے بعد اس کے والد کا بھی انتقال ہو گیا. اب جب والد کا انتقال ہوا تو والد کے انتقال کے بعد اب وراثت تقسیم ہوگی. وراثت تقسیم کرنے میں سب سے پہلے بیٹے اگر موجود ہیں تو بیٹوں کی موجودگی میں پوتے کا حصہ نہیں بنتا. ٹھیک ہے. بیٹوں کی موجودگی میں پوتی کا حصہ نہیں بنتا. ٹھیک ہے. جب وراثت کا اصول ہی یہی ہے اور وراثت کہتے ہی اس کو ہیں کہ جب کسی شخص کا انتقال ہوتا ہے اس کے بعد اس کے جو ورثہ موجود ہوتے ہیں ان کو حصہ ملتا ہے. اگر وہ بیٹا زندہ ہوتا تو اس کو حصہ ملتا، اس کو حصہ دیا جاتا، پھر اپنا حصہ جو ہے وہ بے شک اپنے بچوں میں تقسیم کرتا یا جو کچھ بھی کرتا، وہ ایک علیحدہ بات تھی. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بیٹے کا انتقال ہو چکا ہوتا ہے، اس کے باوجود جو ہے وہ اس کے بیٹے کو یعنی پوتے وغیرہ کو حصہ ملتا ہے. اس کی وجہ وہ کیسے ہوتا ہے؟ وہ یوں ہوتا ہے کہ اگر ایک شخص کا انتقال ہوا، اب اس کے 4 بیٹے موجود ہیں. صحیح. اب اس کے انتقال کے بعد بیٹوں میں سے کسی کا انتقال ہو گیا، اب اس کا حصہ متحقق ہو چکا تھا کہ اس کو حصہ ملے گا اگرچہ وراثت تقسیم نہیں ہوئی تھی. اب پہلے اس کی وراثت تقسیم کی جائے گی، 4 بیٹوں کو حصے ملیں گے اور ایک بیٹے کا حصہ اس کی بیوی کو اور اس کے بچوں کے پاس چلا جائے گا. مگر جو صورت انہوں نے پوچھی ہے کہ اس کا انتقال اپنے باپ کی زندگی میں ہی ہو گیا تھا، اب جب اس کا انتقال ہوا اس کے بیٹے موجود ہیں، اب بیٹوں کی موجودگی میں اب پوتے کا حصہ نہیں بنے گا. ٹھیک. اچھا اسی طرح یہ ہے کہ نانا نے پراپرٹی سیل کی، اب وہ میری امی کو حصہ نہیں دے رہے، اس کا کیا حکم ہے کہ میرے ابو بھی نہیں ہیں؟ اس حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ اس میں بظاہر تو ایسا ہی محسوس ہو رہا ہے کہ ظاہر ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ نانا نے پراپرٹی سیل کی ہے. اب یہ وراثت تو ہے نہیں. ٹھیک. کہ نانا کی اپنی پراپرٹی ہے، ظاہر ہے انہوں نے سیل کی ہے، وہ زندہ ہیں، اب یہ وراثت نہیں ہے. ٹھیک. مطالبہ نہیں کیا جا سکتا. صحیح. یعنی نانا کے بیٹے بیٹیاں کوئی بھی مطالبہ نہیں کر سکتا، اگرچہ انہوں نے کہا کہ میرے والد صاحب حیات نہیں ہیں، اس کے باوجود ان کی والدہ اپنے والد سے مطالبہ نہیں کر سکتی کہ تم مجھے دو، کیونکہ ہمارے یہاں عمومی طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ باپ بوڑھا ہو گیا ہے، اب اس کی جائیداد میں بچوں کا حصہ متحقق ہو گیا، لہذا اس پہ لازم ہے کہ اپنی جائیداد کو تقسیم کر کے بیٹوں کو بیٹیوں کو سب کو دے دے. حالانکہ یہ بالکل غلط ہے. ٹھیک. اس وقت میں والد کو یا والدہ کو اپنے بچوں کی شدید حاجت ہوتی ہے. ٹھیک. بچوں کو چاہیے کہ والدین کا آسرا بنے، والدین کا سہارا بنے. مگر عمومی طور پر یہی دیکھا گیا ہے کہ جب باپ کے ہاتھ میں لاٹھی آ جاتی ہے تو اب بچے کہتے ہیں کہ ہمارے حصے جلدی سے ہمیں دے دیں تاکہ ہم اپنے حصے لے کر الگ ہو جائیں. تو یہ یاد رہے کہ مطالبہ کرنا والدین کو اذیت دینا ہے، اور جو شخص والدین کو اذیت دے گا کل بروز قیامت بھگتے گا. اب نانا نے پراپرٹی سیل کی ہے، اگر نانا خود دینا چاہتے ہیں، مطالبہ نہیں کر سکتے، اور مطالبے کی پھر 2 صورتیں ہوتی ہیں. مطالبے میں بعض اوقات اذیت پہنچائی جاتی ہے، جیسے اب انہوں نے کہا کہ میری صرف والدہ ہیں اور میرے والد نہیں ہیں. اب ان کی والدہ اچھے انداز سے اپنے والد محترم سے گزارش کر سکتی ہے کہ میرے حالات ٹھیک نہیں ہیں لہٰذا مجھے کچھ دے دیا جائے. پھر والد کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی بیٹی کو کچھ دے دے. باقی اب اگر وہ خود تقسیم کرنا چاہتے ہیں، کسی کا مطالبہ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، خود وہ تقسیم کرنا چاہتے ہیں، تو اس میں شریعت نے یہ فرمایا کہ جب خود زندگی میں تقسیم کرنا چاہ رہا ہے تو یہ وراثت نہیں ہے، یہ تحفہ دینا ہے. تحفہ دینے میں بیٹوں کو بیٹیوں کو برابر برابر دے تو یہی افضل ہے. صحیح. ہاں اگر اس میں بھی ایسا کرنا چاہتا ہے کہ بیٹے کو دگنا دے دے اور بیٹی کو ایک ایک حصہ دے دے تو اس کی بھی شرعی طور پر اجازت ہے. ٹھیک. 1-2 کالس مزید ہم شامل کریں گے.
مفتی صاحب سے میرا یہ سوال عرض ہے کہ ایک شخص اس کے پاس جو ہے وہ 7 تولے سونا موجود ہے اور 20 تولے سونا اس پر قرض ہے، تو کیا ایسے شخص کو زکوٰۃ لگے گی؟ برائے مہربانی رہنمائی فرما دیجیے، جزاک اللہ خیرہ۔ آمین۔ جی کیا فرمائیں گے؟ اگر کوئی شخص 7 تولے سونا انہوں نے کہا کہ اس کے پاس موجود ہے اور 20 تولہ سونا اس نے کسی کا دینا ہے، تو ظاہر ہے پھر تو یہ تقریباً 13 تولے سونے کا ایک اعتبار سے مخروج ہوا کہ 7 تولے مائنس ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اور 13 تولے سونے کا یہ مخروج ہے۔ اب کوئی شخص اگر اس کو اپنی زکوٰۃ دینا چاہتا ہے تو اس کو زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے۔ ٹھیک جی، مزید کال۔ میرا سوال یہ تھا مفتی صاحب کی بارگاہ میں کہ یہاں پہ عموماً ہم جہاں پہ کام کرتے ہیں وہاں پریئر روم ہوتے ہیں، وہ پریئر روم میں کوئی بھی آدمی آ کے نماز پڑھا لیتا ہے، تو اس کے پیچھے جماعت ہو سکتی ہے؟ انشاءاللہ۔ جی اگلی کال۔ سر میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، اگر کوئی قرآن پاک نہیں پڑھا ہوا تو وہ بسم اللہ کا قرآن پڑھ سکتا ہے؟ جی یہ رومز کے متعلق بعض ادارے بھی ایسے ہوتے ہیں، جیسے ایئرپورٹ ہے یا ریلوے اسٹیشن ہے، وہاں جو مسجد ہوتی ہے عموماً لوگ امامت کے لیے ہر ایک کو آگے بڑھا دیتے ہیں، تو کیا فرمائیں گے؟ امامت کے لیے جو شخص امامت کے لیے آگے بڑھ رہا ہے اس میں امامت کی شرائط کا پایا جانا ضروری ہے۔ سب سے جو پہلی اور بنیادی اور سب سے اہم شرط جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کے عقائد و نظریات قرآن و حدیث کے مطابق ہونا چاہیے، پھر وہ نماز کے مسائل جانتا ہو، قرات اس کی درست ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ فاسق معلم بھی نہ ہو۔ تو جو شخص جس میں یہ شرائط پائی جاتی ہیں نماز پڑھانے کی، وہ نماز پڑھا سکتا ہے، جماعت کروا سکتا ہے۔ ٹھیک۔ سر اسی طرح قرآن مجید ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ہر لائن پر بسم اللہ شریف پڑھ رہے ہوتے ہیں، قرآن نہیں پڑھتے بلکہ وہ بسم اللہ پڑھتے ہیں، تو کیا فرمائیں گے اس طرح قرآن کا پڑھنا؟ اب وہ افسوسناک بات یہ ہے کہ جو قرآن مجید فرقان حمید پڑھا ہوا نہیں ہوتا، جب وہ بسم اللہ پڑھ رہا ہوتا ہے، اب اس کی جب بسم اللہ سنی جاتی ہے تو وہ بھی ٹھیک نہیں ہوتی، یعنی وہ جو تسمیہ پڑھتا جا رہا ہے پورے قرآن مجید پہ انگلی پھیر کر، تو اس کی وہ جو تسمیہ ہے وہ بھی درست نہیں ہوتی۔ تو ایسا نہ کرنا چاہیے۔ اگر کسی شخص کو فقط بسم اللہ ہی آتی ہے اور اس کو قرآن مجید فرقان حمید کی کوئی صورت نہیں آتی ہے تو یہ تو بالکل ہی غلط ہے۔ اس پہ تو فرض ہے کہ کم از کم اتنی صورت اس کو یاد ہونی چاہیے، اس کو آنی چاہیے، جس سے اس کی نماز درست ہو سکے۔ باقی جہاں تک تعلق ہے کہ اگر اس کو آتی بھی ہے اور مکمل قرآن مجید فرقان حمید کا ختم کرنا چاہتا ہے تو برکت کے لیے قرآن مجید فرقان حمید کو اگر دیکھتا رہے گا تو قرآن مجید فرقان حمید کو چھونا اور قرآن مجید فرقان حمید کو دیکھنا، اس کا بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ تو یہ سب اپنی جگہ پہ ہے، یہ دیکھتا رہے اور بسم اللہ پڑھتا رہے، یوں انگلی پھیر کر بسم اللہ پڑھنے کی حاجت نہیں ہے۔ لیکن یہ تو نہیں کہیں گے کہ بسم اللہ کا قرآن ختم کیا، یہ ایک عوامی جملہ ہے۔ قرآن ختم تو اسی وقت ہوگا جب آپ قرآن مجید فرقان حمید کا ختم کریں گے۔ ٹھیک۔ مدین چل کے ناظرین یہاں پر ایک بات جو عرض کریں گے وہ یہ کہ دنیا کے علوم اور فنون سیکھیں اور ٹھیک ٹھاک مطلب تعلیمیں حاصل کریں، کمپیوٹر کورس بھی کریں، دیگر کورسز بھی کریں، لیکن اگر قرآن پڑھنا نہ آئے تو یہ کتنی سخت محرومی کی بات ہے۔ ہم مسلمان ہیں اور پھر جگہ جگہ ہمیں قرآن مجید پڑھنے کے حوالے سے واسطہ بھی پڑتا ہے، جس طرح نماز ہے، دیگر ذکر و اذکار وغیرہ بھی ہیں، تو لہذا دعوت اسلامی جہاں دعوت اسلامی کے ہم پر بے شمار احسانات ہیں، اس میں ایک یہ بھی ہے کہ دعوت اسلامی کے تحت علاقوں کے اندر جو مساجد ہیں وہاں پر عشاء کی نماز کے بعد عموماً مدرسۃ المدینہ برائے بالغان کی ترغیب کی جاتی ہے۔ تو اگر آپ نے قرآن نہیں پڑھا، اگرچہ یہ ایک محرومی والی بات تو ہے، لیکن یہ ہے کہ دعوت اسلامی ایک سہارا موجود ہے، تو آپ وہاں پر تشریف لے جائیں، عشاء کی نماز با جماعت ادا کریں، پھر مدرسے میں شرکت بھی کر لیں، تو یوں انشاءاللہ عز و جل اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ آپ قرآن پڑھنا سیکھ جائیں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل آج کا سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جو سنا ہے جو سیکھا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔